السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ناظرین کرام، جنگ موتا میں شاہ روم ہرقل کی فوج 1 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین میں حسب ذیل تقریر فرمائی، مسلمانوں، شہادت ہی کے ذوق میں ہم گھر سے نکلے ہیں، اگرچہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم جمعیت کے لحاظ سے دشمن کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔ غازیوں، اٹھو اور اللہ کا نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر سب جانثاران اسلام نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ سچ کہتے ہیں، اور سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ بڑے جوش و خروش اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور رجز خوانی کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرنے لگے۔ جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر بھی پاپیادہ لڑنے لگے، اور دشمنوں نے جب ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علم اسلام کو اپنی سینے سے لگا لیا، لیکن علم کو گرنے نہیں دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ ان کے بعد علم اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا اور گھوڑے سے اتر کر پاپیادہ جنگ میں شریک ہوئے اور خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لے کر کہا، مسلمانوں، اب تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پیش تھے، اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا وار پڑتا وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو جاتا، اور یہاں تک کہ آپ لڑے کہ آپ کی 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئیں۔ ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی وہ دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے۔ حضرت خالد کی اس شجاعت کا دشمنوں پر ایسا رعب چھایا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر صف آرا ہوئے
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن پیچھے تھے آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس صف آرائی سے دشمن کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے، نئی فوج آ گئی ہے۔ ساتھ ہی اس کے حضرت خالد نے جوش و خروش سے حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دکھایا تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت وقت سے ان کا تعاقب نہ کیا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کے ساتھ لے کر مدینہ شریف لوٹ آئے۔ حوالہ تاریخ اسلام۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جری اور بہادر صحابی تھے اور بارگاہ نبوت سے آپ کو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار کا لقب مل چکا تھا، اور مسلمان اپنے اسلام کے بلبوتے پر اپنی قلت کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ تاریخ کا کہ کس طرح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری دکھائی اور جواں مردی سے کام لیا اور میدان فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و کامیابی کا تاج مسلمانوں کے سروں پر رکھ دیا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے واقعے کے ساتھ۔ اسی طرح کے سچے اسلامی واقعات سننے کے لیے آپ میرے اس چینل سے جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچے۔ السلام علیکم۔